حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ذکر الملائکہ کے تحت ایک طویل روایت کو حضرت مالک ابن صعصع کے حوالے سے امام بخاری نے ذکر کیا. اس روایت میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رفاقت میں لے کر 7 آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر پہنچے. سدرۃ المنتہا کے پھلوں اور اس کے اوراق کے سلسلے میں آپ نے تفصیلات بیان کی. اس روایت کے سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی اور دیگر محدثین کا کہنا ہے کہ اس باب کی سب سے بہتر اور اصح روایہ یہ حضرت مالک ابن صعصع کی وہی روایت ہے جس کو امام بخاری نے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو فرمایا کہ وہاں سے 2 نہریں جاری ہوتی ہیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی نہریں. باطنی 2 نہریں تو بیان کیا گیا کہ سلسبیل اور کوثر ہے جو جنت میں جاتی ہے، اور ظاہری 2 نہریں تو وہ دنیا میں، اور وہ ہے فرات اور نیل. اس کے بعد فرماتے ہیں ثم فرضت علی 50 صلاۃ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرش پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ دیگر روایات میں بیان کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ سر اٹھائیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا 50 نمازوں کو. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں ثم فرضت علی 50 صلاۃ. پھر مجھ پر 50 نمازوں کو فرض کیا گیا. فاقبلت حتی جئت موسیٰ. تو میں ان نمازوں کو لے کر واپس لوٹنے لگا. اقبلت ای رجعت. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. فقال ما صنعت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم نے کیا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تم پر کس چیز کو فرض کیا، یا اللہ نے تمہیں کون سا روحانی تحفہ عطا کیا اور روحانی ہدیہ عطا کیا. تو فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا فرضت علی 50 صلاۃ، کہ مجھ پر 50 نمازوں کو فرض کیا گیا. قال انا اعلم بالناس منك عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسله. فرجعت فسألته فجعلها 40. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے؟ انا اعلم بالناس منک، میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل جیسی القوم الٹی قوم کے درمیان آپ نے ایک روایت کے مطابق 120 سال گزارے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 80 سال گزارے. اگر آپ کی عمر 120 سال مانی جاتی ہے اور آپ کی عمر اگر 160 سال مانی جاتی ہے تو 120 سال آپ نے گزارے. تو فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ آپ نے گزارا، اس لیے آپ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے مقابلے میں زیادہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے عام الحزن میں جس سال. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کی عمر ابھی 50 سال بھی ہوئی تھی نہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ سابقہ پڑا تھا. اور دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام
اور امت محمد یعنی بنو اسرائیل اور امت محمدیہ یہ بہت سارے فضائل اور بہت سارے امور میں مشترک بھی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لَتَتَّخِذَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ فَلَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ حُجْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ کہ تم بھی ہم سے پہلے بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلو گے. تو ایک تو یہ کہ بنو اسرائیل اپنے زمانے کے سب سے افضل تھے، اور یہ امت بھی اپنے زمانے کی نہیں بلکہ علی الاطلاق افضلیت کے حامل، تو افضلیت میں بھی ایک جیسے تھے. اور اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگ یہ بنو اسرائیل کے پہلے لوگوں کی طرح، بنو اسرائیل کی فطرت کی طرح شرارت کے حامل رہے. تو ان چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں مشترک تھے. لہذا اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں جانتا ہوں یہ کیسی پبلک ہے. عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ، میں نے بنو اسرائیل کی خوب اچھی طرح سے اصلاح کی محنت کی. عالج یعالج معالجتاً کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو صحیح کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت اور بساط کو صرف کر دینا. یہ عربی زبان کے اندر میں عالجہ کے معنی کیا کیے جاتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بنو اسرائیل کے اصلاح میں ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، ہر قسم کے طریقے کو استعمال کیا، ہر قسم کے اسلوب کو اختیار کیا، نرم اسلوب کو، سختی کے اسلوب کو، جمال کو، جلال کو، ہر طرح کے اسلوب کے اختیار. تو آپ نے کہا کہ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، آپ کی امت یہ 50 نہیں پڑھ پائے گی، یہ نہیں پڑھنے والی 50. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ، آپ اللہ کے پاس واپس جائیے اللہ کے واسطے اور اللہ سے کہیے کہ بھائی کچھ تخفیف ہو جائے. فَاسْأَلْهُ کہ اللہ رب العزت سے تخفیف کا سوال، ای فَاسْأَلْهُ تخفیفا، کچھ تخفیف کا سوال کیجیے. بعض شارحین نے لکھا ہے، متاخرین شارحین نے، کہ اصل میں اولو العزم انبیاء جو ہے ان میں حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 انبیاء ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے. ان 5 انبیاء کے سامنے جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا، یعنی 4 انبیاء کے سامنے، تو ان میں سے ہر ایک نے فضیلت کو دیکھ کر آخرت کی برتری کو حاصل کرنے کے لیے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کے تحت یہ تمنا کی کہ ہم بھی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے کے بجائے ہمیں بھی اگر امت محمدیہ میں مبعوث کیا جاوے تو کتنا اچھا ہو. اولو العزم نبی ہے، لیکن اس امت کے فضائل کو سن کر انہوں نے یہ آرزو کی. تو اللہ رب العزت نے ان میں سے اکثر کو حضرت نوح علیہ السلام کو چھوڑ کر ہر ایک کو امت محمدیہ کی کوئی نہ کوئی بڑی خدمت کے لیے قبول کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ٹھہرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس امت پر عبادت میں تخفیف کی خدمت لی گئی، اور اس طرح سے گویا کہ وہ اس امت میں ایک طرح سے شامل ہوئے. بشارحین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس امت پر احسان کر کر اس امت کے ساتھ گویا کہ وہ کیا ہو گئے، شریک ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھائی یہ نہیں چلے گا، یہ 50 نہیں پڑھنے والی، یہ تو 5 بھی نہیں پڑھے گی. ابھی آخر میں آتا ہے 5 بھی پڑھنے والی نے بالکل صحیح کہا تھا. نحن موافقین مع موسیٰ موافقتا تامتا. تو فرماتے ہیں کہ فرجعت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لوٹا اللہ کے پاس. فسألتہ، اور میں نے اللہ سے کہا کہ اس میں تخفیف ہو. کیا مطلب کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دوبارہ آپ کے دربار میں آنے کے لیے کہا ہے. فجعلها 40، بعض روایتوں میں آتا ہے 45 اور بعض روایتوں میں ہے 40، کہ بعض میں آتا ہے 5 کر کم کی گئی.
اور اس روایت میں اسی کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، جبکہ عام طور پر ہمارے یہاں پر جو مشہور ہے وہ 5 والی مقررین کے یہاں پر، تو فرماتے ہیں فجعلها 40، کیونکہ مقرر کو ذرا لمبا کرنا ہوتا ہے نا، تو اسے 40 کر دیا، ثم مثلہ، پھر اسی کے مثل، ثم 30، پھر اس کے بعد 30، ثم مثلہ، پھر اسی کے مثل۔ تو اب بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو مثلہ کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ تو 40 کیا، پھر اس کے بعد مثلہ یعنی اس کے مثل کم کیا، یعنی 5 کم کیا، ثم 30 یعنی 35 ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوئی؟ 30 ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مثل سے یہاں پر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے بجائے 5 لینے کے 10 لیا جائے، لیکن امام ابن حجر اسقلانی اور امام بدر الدین العینی یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ فرجعت فجعلها 40، تو اللہ نے 40 کیا، ثم مثلہ کا مطلب یہ ہے ثم آگے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں موسیٰ کے پاس آیا، یعنی انا اعلم الناس منک فریضۃ علیہ اقبلت حتی جئت موسیٰ، تو یہ مثلہ کی جو ضمیر ہے وہ حتی جئت موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ثم جئت موسیٰ کہ 10 جب کم ہوئی تو پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، ثم تو موسیٰ نے پھر کہا کہ بھیا یہ پڑھنے والے نہیں ہیں 45 بھی، واپس جاؤ، تو پھر میں گیا، تو پھر کتنی کم کر دی گئی؟ 10 کم کر دی گئی، تو پھر 30 پر آئے، ثم مثلہ ای ثم جئت موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر مجھے دوبارہ کہا کہ بھئی آپ ارجع الی ربک، اللہ کے پاس جائیے اور تخفیف کرائیے، فجعلها، تو اللہ رب العزت نے 20 کتنی قرار دیا کہ 20 نمازیں پڑھے، ثم مثلہ، پھر ویسا ہی ہوا، یعنی پھر موسیٰ کے پاس آیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر مجھے لوٹنے کے لیے کہا، فجعل 10، تو اتنے کتنی کر دیا گیا؟ اللہ رب العزت نے 10 نمازیں کر دی، فاتیت موسیٰ، پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، فقال مثلہ، تو پھر بھی آپ نے کہا کہ لا بھائی یہ 10 بھی نہیں پڑھے گی، فجعلها 5، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ فاتیت موسیٰ، پھر میں موسیٰ کے پاس آیا، فقال ما صنعت، کہا اب کیا ہوا؟ قلت جعلها 5، تو اللہ کا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 5 فرض قرار دی، فقال مثلہ، تو پھر آپ نے کہا کہ بھائی واپس جا، 5 بھی نہیں پڑھنے والی ہے، قلت سلمت فنودی انی قد امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، فقال، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کہا، قلت، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قلت سلمت، پھر میں نے سلام کیا، فنودی، تو مجھے آواز دی گئی اللہ کی طرف سے، ہاتف غیبی کی طرف سے، انی قد امضیت، کہ اب معاملہ تام ہو گیا، میں اپنے فریضے کو مکمل کر، وخففت عن عبادی، اور جتنا ہو سکے ہم نے اپنے بندوں پر تخفیف کر دی، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشَرًا، اور ہم اس ایک کے بدلے میں 10 کے برابر ثواب دیں گے، یعنی آپ کی امت 5 نماز پڑھے گی مگر ثواب اس کو 50 کا ملے گا۔ آپ کی امت نماز کتنی پڑھے گی؟ 5 پڑھے گی، اور ثواب کتنے کا ملے گا؟ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہوں نے اس امت پر تخفیف، کتنے زور سے آمین بولتا ہے، انہوں نے اس امت پر تخفیف کی، اور اللہ جزائے خیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے تجربے کو نکارا نہیں، اور کہا کہ بھائی آپ کو تجربہ ہے تو ضرور ہم آپ کے تجربے سے کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے اس درخواست کو مسترد نہیں کیا کہ بول دیا نا 50 جاؤ پڑھو جا کے سیدھا 50، اللہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ نے کہا نہیں۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میری رحمت میری غضب پر کیا رہتی ہے؟ غالب رہتی۔ اللہ اپنا آرڈر چلا سکتے تھے اور کہتے تھے جا کے سیدھے تم بھی پڑھو اور اپنی امت کو بھی پڑھے، نہیں تو پھر بتاتا ہوں میں تم کو، لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں چلو ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو ایسا بولتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھیا 1 یا 2 ہی بہت ہے،
باقی اس سے زیادہ یہ پڑھنے والی ہے نہیں. ایک صبح میں رکھو اور ایک شام کو رکھو, باقی دوسری جو 3 ہے بیچ کی وہ بھی کیا کر دو آپ, معاف کرا دو, تو یہ پڑھے تو پڑھے, باقی وہ بھی پڑھے گی نہیں. لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے پاس دوبارہ جاؤں. تو فرماتے ہیں, اور اس روایت میں ہے کہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ بھائی اب تو ہو گیا, 5 ہے, اب اس سے زیادہ کم ہوگی نہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے بندوں پر کم کر دیا, اور ہم نے یہ کیا کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری امت 5 پڑھے گی مگر ایک پر 10 فرض کا ثواب ملے گا. اس طریقے سے وہ 5 پڑھے گی اور اس کو 50 کا ثواب ملے گا. اور یہ 5 بھی نہیں پڑھتی, 5 بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں, گلی مارنے کو تیار کہ کہاں موقع ملے اور نماز میں کیا کرے, گلی مار. لیکن نماز پڑھنے کا چانس یہ امت تلاش کرتی نہیں. جس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر بلا کر, جہاں پر جبریل بھی کبھی نہیں جا سکے, وہاں پر بلا کر اللہ نے روحانی تحفے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا عظیم تحفہ ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے انسان کو, اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز الصلاۃ معراج المؤمن, تو نماز کو معراج المؤمن کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگرچہ حسن نہیں مگر روحن وہ معراج پر پہنچ جاتا ہے, یعنی اللہ کے عرش پر پہنچ جاتا ہے. جیسے اللہ کے رسول پہنچے, گویا کہ ہم میں سے ہر ایک نماز پڑھ کر اگر اس احساس کے ساتھ آدمی نماز پڑھے تو اس کو نماز میں لطف بھی آئے. لیکن یہاں تو نماز کیا ہے, مسلمان ہے تو پڑھنا پڑے گا. ارے بھائی مسلمان ہے تو پڑھنا پڑے گا نہیں, اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس امت میں مجھے اور آپ کو مبعوث کیا جس امت میں بعثت کے لیے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ جیسے انبیاء جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء نے تمنائیں اور آرزویں کی. اس امت میں اللہ نے ہمیں بغیر طلب, بغیر دعا, بغیر تمنا اور بغیر جد و جہد اور بغیر مانگے ہمیں کیا کر دیا ہے, بھیج دیا ہے. اس کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کر لینا چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن زندگی میں کبھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی. زبردستی والی نہیں, خوشی والی کہ بھائی نہیں, یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ بھئی 1 پر 10. اگر ابھی کوئی اعلان کر دے کہ بھئی 1 چاکلیٹ پر 10 چاکلیٹ فری, تو کیا حال ہوگا؟ کوئی کھانے کی چیز, کوئی پہننے کی چیز, کسی دنیاوی چیز میں اگر آج کوئی اعلان کر دے, کوئی آ کر گیٹ پر کھڑا ہو جاوے اور کہے 1 ٹوپی پر 10 ٹوپی فری, تو کوئی ایک بھی بچے کا اس چانس کو مارنے کے لیے. اور یہاں پر روزانہ 1 پر 10 فری مل رہا ہے, اور وہ بھی کہاں پر؟ اس جگہ پر ملے گا جہاں پر اس کرنسی کے علاوہ کوئی کرنسی نہیں ہوگی, یعنی آخرت میں جہاں پر کچھ نہیں ملے گا, جہاں پر کوئی چانس, یہاں تو چانس بھی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوگا. ایسے موقع کے لیے اللہ رب العزت اس ذات سے بڑا ارحم الراحمین اور کون ہو سکتا ہے, جو اسی لیے کہتے ہیں, کسی کہنے والے نے بہت خوب کہا, رحمت خدا بہانہ نیچے, اللہ کی رحمت بہانہ. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میرے بندوں کو جنت میں کیا کر دوں, داخل کر دوں. اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جہنم میں داخل کریں. اسی لیے چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر کیا کرتے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں. وہ اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ اپنے مخلوق اشرف الخلائق حضرت انسان کو زیادہ سے زیادہ جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے نہیں. لیکن اگر حضرت انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے, ورنہ اللہ کا دربار تو کھلا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں, خالق اور مالک ہو کر, جس کو میری اور آپ کی نہ عبادت کی اور نہ ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے, اس کے باوجود بھی کیسی عظیم اور ارحم الراحمین ہستی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھئی توبہ کرو, وہ کہتی ہے کہ نماز پڑھو, یہ کرو, چھوٹے چھوٹے عمل کرو اور آؤ میری جنت میں کیا ہو جاؤ, داخل ہو جاؤ. اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ حق تقاتہ, اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا کیا ہے, اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہا کہ کب
تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے جب تمہارے دل میں اللہ کی عظمت اور محبت ایسی ہوگی جیسا کہ اس کی محبت اور عظمت ہونی چاہیے، تب جا کر اس دنیا سے ایمان کے ساتھ کیا ہوگے؟ رخصت ہوگے، ورنہ بغیر ایمان ہی کے اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اعاذنا اللہ و ایاکم منہ، اللہ رب العزت کفر، شرک اور فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وقال حمام، اور حمام فرماتے ہیں، حمام ابن یحییٰ العوذی عن قتادہ کے حوالے سے، قتادہ ابن دعامہ عن الحسن، حسن بصری عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، فی البیت المعمور، بیت معمور میں۔ اس سے قبل چونکہ المعمور کا لفظ فرفع الی البیت المعمور کا لفظ آیا تھا، تو دوسری ایک روایت میں بھی حمام نے دوسرے حوالے سے، دوسری اپنی سند کے ساتھ اسے بیان کیا، تو امام بخاری نے یہاں پر تعلیقاً اسے بھی ذکر کر دیا تاکہ بات مزید مستحکم اور پختہ ہو جاوے۔ اس لیے آپ نے البیت المعمور کے اس لفظ کو کہا کہ حمام نے اپنی اس سند کے ساتھ، جس سند کے ساتھ ہم نے بیان کیا مالک ابن صعصعہ کے حوالے سے، اور دوسرا حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، دونوں حوالے سے جہاں پر بیان کیا وہاں پر بیت معمور کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة۔ حدثنا الحسن بن الربيع، حسن ابن ربیع اس روایت کو بیان کرتے ہیں، حسن ابن ربیع ابن سلیمان البجلی الکوفی، قال حدثنا ابو الاحوص، وہ بیان کرتے ہیں ابو الاحوص کے حوالے سے، ابو الاحوص سلام ابن سلیم الحنفی مولا بنی حنیفہ الکوفی، عن الاعمشی، اور وہ بیان کرتے اعمش سلیمان ابن مہران الکوفی سے، عن زید ابن وہب، اور وہ بیان کرتے ہیں زید ابن وہب ابو سلیمان الحمدانی الکوفی، عن عبداللہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے۔ جب بھی زید ابن وہب یہ آئے اور وہ صرف عبداللہ کا تذکرہ کرے تو اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود الحزلی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہاں پر اگرچہ مطلق ذکر کیا گیا ہے مگر اس سے مراد سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بھی قال، وہ فرماتے حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچا گردانا گیا ہے، یعنی انہوں نے سچ بولا اور لوگوں نے آپ کو ہمیشہ سچا کہا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کو الصادق الامین کہا اور نبوت کے بعد بھی آپ صادق رہے، تو کہا آپ صادق تو تھے ہی مگر لوگوں نے بھی آپ کو صادق مانا، اس سے المصدوق کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ قال ان احدکم، یہ شدت محبت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں، اور الصادق المصدوق کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آگے جو روایت آ رہی ہے اس روایت میں ایسی بات بیان کی جا رہی ہے کہ بظاہر انسان کی عقل اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو سکتی ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کہا پہلے ہی سن لے الصادق المصدوق بیان کر رہے ہیں، لہذا وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کریں گے، تیری عقل اور تیری کھوپڑی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جسے صادق مصدوق کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ بھی صحابہ تھے،
چھوٹے چھوٹے جملے ایسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ انسان سرگردہ رہتا ہے کہ یہیں پر کیوں یہ جملہ استعمال کیا اور کہیں اور پر کیوں استعمال نہیں کیا. بہرحال قال ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه، کہ تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی خلقت کو جمع کیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جب بننا شروع ہوتا ہے تو یجمع سے مراد کیا ہے؟ یعنی نطفہ والد اور نطفہ والدہ ملتے ہیں، مرد اور عورت کا نطفہ یہ جمع ہوتا ہے رحم مادر میں. 40 یوما، اس پر 40 دن گزرتے ہیں. نطفتن، اور یہ کس کی حالت میں ہوتا ہے؟ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ، پھر اور مزید 40 دن گزرتے ہیں تو وہ علقہ بن جاتا ہے. علقہ کس کو کہتے ہیں؟ دمن غلیظا جامدہ. علقہ کہتے ہیں ایسا خون جو موٹا ہو اور جمع ہوا ہو، اسے کہتے ہیں علقہ. تو کہا کہ وہ خون کا لوتھڑا، یعنی خون بن جاتا ہے، جمع ہوا خون کی طرح ہو جاتا ہے، وہی تبدیل، یعنی وہی نطفہ اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. پھر جب 40 دن گزرتے ہیں اور 120 دن کا جب ہو جاتا ہے تو 120 دن کے ہونے پر وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی خون کے جمع ہوئے ہونے کے بعد اب وہ گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے. مضغہ اصل میں یہ بنا ہے مضغہ سے، اور مضغہ کے معنی چبانا کے معنی کیا آتے ہیں؟ چبانا. مضغہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ گوشت کو چبایا گیا ہو، یعنی کیمے کی طرح جو گوشت ہوتا ہے اس طرح سے وہ ہو جاتا ہے. مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا، پھر اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور اس فرشتے کو 4 چیزوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. یعنی یؤمر بکتابتی 4 کلمات، 4 چیزوں کے لکھنے کا اسے کیا دیا جاتا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ، اور اس سے کہا جاتا ہے اکتب عملہ، کہ اس کا عمل لکھو. کیا مطلب؟ یہ جو شخصیت ابھی بننے جا رہی ہے اپنی ماں کے پیٹ میں، تو یہ خیر کرے گی یا شر کرے گی؟ اعمال صالحہ کرے گی یا اعمال سیئہ کرے گی؟ ابھی تو جان نہیں پڑی، ابھی اس میں روح پڑے اس سے پہلے. سر سید وغیرہ بہت پریشان ہوتے ہیں یہاں پر آ کر، ابھی اس کے بھی جواب دیتے ہیں ہم. تو فرماتے ہیں کہ اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے 1. نمبر 2 ورزقہ، اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ حضرت والا کیا، کہاں، کیسے کھائیں گے، ان کی روزی کیسی ہوگی، تنگی ہوگی اس میں، وسعت ہوگی اس میں، کیا ہوگا، حلال ہوگی حرام ہوگی. تو کہاں وہ تفصیلات، اس کے رزق کے بارے میں تفصیلات لکھ دی جاتی ہے. یا دیکھنے جیسی بات ہے، پہلے عمل لکھوایا جا رہا ہے، اس کے بعد کیا لکھوایا جا رہا ہے؟ رزق لکھوایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رزق یہ صرف موت تک ساتھ میں رہتا ہے، اور عمل یہ جنت میں دھکے مار کر یا تو جنت میں بھیج دیتا ہے یا جہنم میں بھیج دیتا ہے. اس لیے عمل کو مقدم کیا اور رزق کو کیا کیا؟ مؤخر کیا، انسان کو اہمیت بتلانے کے لیے کہ رزق کے چکر میں اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کو برباد کرنے کی کوشش مت کر، ورنہ مر جائے گا. اس کے بعد وَأَجَلُهُ، اور اس کے بعد اس کی ڈیٹ آف ایکسپائر لکھی جاتی ہے، ایکسپائر ڈیٹ کہ حضرت کب مریں گے، اور اس کی موت لکھی جاتی ہے. ابھی تو جان نہیں پڑی، ارے سمجھ میں ابھی جان پڑی، اس سے پہلے کیا لکھا جا رہا ہے کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے اور کیسے مریں گے. یہ ساری تفصیلات اس کی لکھ دی جاتی ہے. اور 4 نمبر پر لکھ دیا جاتا ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ یہ شخص یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. شقیون کے معنی بدبخت، بدبخت فارسی لفظ ہے. بد کے معنی برا،
بخت مانے نصیبہ، بدبخت کا مطلب برے نصیبے والا، اور نیک بخت، نیک کے معنی اچھا اور بخت کے معنی نصیبہ، نیک بخت کے معنی اچھا نصیبے والا۔ تو فرماتے ہیں کہ لکھ دیا جاتا ہے شقی و سعید، کہ حضرت شقی ہوں گے یا سعید ہوں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے عمل میں آ گیا ہے شقی اور سعید؟ نہیں، عمل میں نہیں آئے۔ شقی اور سعید ہونے کا تعلق اس کے ایمان سے، اس سے ہے کیا مطلب کہ عمل ہے لیکن ضروری نہیں کہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کس ترتیب کے ساتھ کلمات کو ادا کروا رہے ہیں، کہ عمل ہے ضروری مگر صرف عمل پر مدار بھی نہیں چلے گا، صرف عمل پر مدار بھی نہیں چلے گا۔ عمل پر مدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کا بھی اس کے ساتھ ایمان موت تک شامل حال رہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ عمل کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی، نجات کسے ملے گی؟ اللہ کے فضل سے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں شقی و سعید۔ اب یہاں پر آ کر ہمارے متجددین معتزلہ الجدید والقدیم، چاہے جدید معتزلہ ہو چاہے قدیم ہو، ہمارے جدت پسند ہو چاہے مغربیت زدہ ہو، یہ جتنے بھی طبقے ہیں یہ یہاں پر آ کر سر کھجالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابھی اس کا کیا کرنا، اس لیے کہ ان کے یہاں پر چکر ہوتا ہے ہر چیز کو عقل کے ساتھ جوڑنے کا، جہاں عقل سے نہیں جڑا تو پھر یہ کھجال کر اپنے بال اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے دیکھتے ہیں نا وہ نان کھٹائی بن جاتی ہے، جو اوپر جو بال اڑ جاتے ہیں نا اس کو کیا بولتے ہیں؟ مولوی لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے ایسا، پروفیسر لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ، ایک تو ٹوپی نہیں پہنتے ہیں اور دوسرا جہاں نہیں سوچنا چاہیے وہاں سوچتے ہیں، جہاں پر نہیں سوچنا چاہیے تو پھر یہ نان کھٹائی بھی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ہائی وے نمبر 7 بھی بن جاتا ہے۔ تو بہرحال تو فرماتے ہیں شقی و سعید۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہو کہ جب ابھی تو جان نہیں پڑی، اس سے پہلے یہ سب کچھ فیصلہ کر دیا گیا، تو پھر یہ دنیا میں آ کر انسان نیکی کی محنت، نیکی کی کوشش، علم حاصل کرنا، یہ سارے جتن کہاں ہی کرے؟ سب تو ہو گیا ہے، سب ہو گیا ہے مگر نہیں ہوا، ہو گیا ہے مگر ہو گیا ہے مگر نہیں ہوا۔ اجتماع ضدین محال ہے، وہ مناطقہ کہتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کو بہت آسان الفاظ میں سمجھا ہے۔ حضرت کی کتاب ہے تدبیر اور تقدیر۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ کہ تدبیر کس کو کہتے ہیں اور تقدیر کس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قیمتی وقت ہو آپ کے قیمتی زندگی میں سے تو آپ اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی۔ تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اصل میں تقدیر کو سمجھنے میں ہمارے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ کیسے گڑبڑ کرتے ہیں؟ کہ ایسے گڑبڑ کرتے ہیں کہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ تو مجبور محض ہوا۔ جبریہ کا کہنا صحیح ہے، پھر تو معتزلہ کے مقابلے میں جبریہ آتے ہیں تو کہا یہ صحیح ہو گیا، کہا یہ غلط فہمی، سمجھے ہی نہیں تقدیر کو، اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہ ایسا نہیں، بندہ جو کچھ کرنے والا ہے اللہ نے اپنے علم غیب سے اسے لکھا۔ ارے سمجھا کہ نہیں؟ جو لکھا ہے ویسا ہونا اور جو کرنے والا ہے اسے لکھنا، دونوں میں فرق ہوا نا؟ ابھی دونوں میں کیا ہوا؟ فرق ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے
اللہ چونکہ عالم الغیب وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا، علم غیب کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں، لہذا اللہ رب العزت نے اپنے علم غیب کی بنیاد پر اپنے ہر بندے کے سلسلے میں معلوم کر لیا کہ اگر میں اپنے اس بندے کو دنیا میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر کی اختیار کے ساتھ بھیجوں گا تو یہ کیا کرے گا؟ تو اللہ کے علم غیب نے بتلا دیا کہ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، پھر بگڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ کے علم غیب نے جب بتلاتا ہے تو اس علم غیب کے بنیاد پر اللہ اس کی تقدیر کو لکھواتا ہے، اور اب وہ تقدیر جو لکھی ہوئی ہے تو اس تقدیر کا بندہ اس کے تابع نہیں، بندہ اس کے تابع نہیں۔ اب چونکہ وہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے تو یہ لکھا ہوا بندے کے تابع، سمجھ میں آئی بات؟ لکھا ہوا بندے کے تابع، بندہ لکھے ہوئے کے تابع نہیں۔ اگر آپ بندے کو لکھے ہوئے کے تابع مانیں گے تو صحیح بات ہے آپ کا جبر کہنا، لیکن اب آپ جب یہ کہیں گے کہ نہیں لکھا ہوا یہ تابع ہے بندے کے، تو اب اس صورت میں کوئی مسئلہ باقی رہتا نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ شقی او سعید جو اللہ لکھتا ہے وہ ایسا نہیں کہ اللہ نے فیصلہ کیا میرے کو اس کو شقی بنانا، چل لکھو تو شقی، نہیں، اللہ اپنے پاور سے اسے شقی نہیں بناتا ہے، ایسا نہیں اس کو مجھے سعید بنانا ہے نا فرشتہ چل تو لکھنا میں بولتا ہوں نا تجھے، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ اپنے علم غیب کی بنیاد پر جان لیتا ہے کہ یہ میرا بندہ اس کے جب میں دنیا میں بھیجوں گا تو یہ کیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، یہ کیسی زندگی گزارے گا، اور پھر اس کی زندگی کے مطابق پتا چلے گا کہ اچھا یہ اخیر تک اچھا رہے گا اور اخیر میں بگڑ جائے گا۔ کسی کے بارے میں ہوگا اخیر تک بگڑا ہوا ہوگا، زندگی پر بگڑا ہوا ہوگا اور اخیر میں کیا ہو جائے گا؟ سدھر جائے گا۔ تو پھر اس کے مطابق اللہ اس کے لیے شقی اور سعید کے کیا کرتا ہے؟ فیصلہ فرماتا ہے۔ تو شقی اور سعید اللہ نے اپنی مرض، اگر اللہ چاہتا تو وہ بھی کر سکتا تھا، مگر اگر وہ کرتا تو پھر عقید جبر صادق آتا، جبکہ عقید جبر یہ صحیح ہے نہیں۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ ثم ينفخ فيه الروح، جب اس کی زندگی کے 4 بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے ایشو تھے اسے شارٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اسے لکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب اس کی جان میں جان ڈالو، اور اس کے جسم میں جان ڈال کر تو 120 سال کے بعد حیران ہے بایولوجی اور ڈاکٹری فیلڈ اور میڈیسین فیلڈ کی دنیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیان کیا 40 کہہ کر یہ 100% صحیح، یہ کیا ہے؟ 100% صحیح۔ وہ حیران کیوں ہے 100% صحیح ہے؟ اس لیے نہیں حیران، وہ اس لیے حیران ہے کہ جس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سونوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا پڑا، اور اس کے لیے سائنس کو 400-500 سال کا زمانہ طے کرنا پڑا، تب جا کر اسے سمجھ میں آیا کہ یہ اس طریقے سے انسان کی خلقت پیٹ میں ہوتی ہے۔ ایک انسان جو امی ہے، اس امی کے پاس کوئی وسائل اور ذرائع ان چیزوں کے جاننے کے تھے نہیں، پھر بھی اس نے 100% اس کو درست کیوں کہا اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ خالق اور مالک نے اسے بتایا، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ اس کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو جنین کی حیات، اس کو جنین کہتے ہیں، یہ جو مراحل ہے بچے کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اسے جنین کہا جاتا ہے۔ تو مراحل جنین پر بہت تحقیقات ہوئی، ان تحقیق کرنے والوں میں بہت سارے عیسائی اور یہودی یہ اسلام میں داخل ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انتہائی لطیف معجزے کو دیکھ کر کہ اس شخص نے ذرہ برابر کہیں پر بھی چوک نہیں ہوئی اس سے، اور بالکل صحیح بیان کیا، جو بھی بیان کیا، کہا 120 دن کے بعد ہی جان پڑتی ہے،
وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس میں جان کب پڑتی ہے؟ 120 دن کے بعد ہی پڑتی ہے۔ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعٌ، کہا کہ آدمی برابر عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع، ایک گز باقی رہ جاتا ہے۔ یہ تمثیلاً بیان کیا جا رہا ہے، یعنی بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، اور اس پر اس کی کتاب غالب آ جاتی ہے، یعنی وہ عمل تو اچھا کر رہا تھا لیکن تقدیر میں اس کے لیے شقی لکھا گیا تھا، لہذا پھر وہ اخیر میں شقاوت پر اتر آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہو، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تو بہت اچھا تھا اور اخیر میں آ کر اس کی تقدیر میں اسے شقی لکھا اس لیے شقی بنا، ایسا نہیں۔ وہ آدمی پہلے ہی سے اچھا نہیں تھا لیکن کسی وجہ سے کوئی ماحول مل گیا، کہیں پر کچھ ہو گیا تو اچھائی پر آ گیا تھا، اخیر میں جا کر وہی اس کی شقاوت اس پر کیا ہوئی؟ غالب آئی۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور وہ اہل جہنم کے عمل کرنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ وإیاکم منہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان موت تک نہیں کہہ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بس اللہ سے یہی دعا مانگنا چاہیے، اللہم اجعلنا من السعداء، اے اللہ ہمیں سعداء میں شامل فرما، اللہم اجعلنی سعیدا، اے اللہ مجھے سعید بنا۔ کیوں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرتا ہے اور عمل کا عجب اور کبر آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی شقاوت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، اور وہ برابر عمل کرتا رہتا ہے، یعنی اہل جہنم والے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک گز باقی رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور اس پر کتاب غالب آ جاتی ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور بالکل اخیر میں وہ جنت والے اعمال کرنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ شقی او سعید، اس کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آدمی یہ سوچ کر نہ بیٹھ جائے کہ جب لکھ ہی دیا گیا تو ہم کیوں ٹینشن لیں۔ جو ہمارے دماغ میں سوال چلتا ہے یہی سوال سیدنا حضرت علی کے دماغ میں بھی آیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جفت الاقلام رفعت الاقلام وجفت الصحف، تو کہا کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے اذن نتکل یا رسول اللہ، تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ٹیک لگا کے کیا ہو جاوے، بیٹھ جائے، ہوگا جو ہونا ہوگا، لکھا ہے نا اوپر۔ ایسا ہی ہوا، حضرت علی نے ہی سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ریاض الصالحین میں پڑھا ہوگا آپ نے، مشکات میں بھی، اور تو فرماتے ہیں کہا کہ حضور جب سب کچھ لکھ دیا گیا، سب کچھ ہو گیا تو ادھر نہ تکیلو، ہم ٹیک پر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے، تقدیر میں لکھا ہوگا۔ ارے بھائی نماز تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہوگا، ارے بھائی کھانا تقدیر میں لکھا ہوگا تو ہوگا۔ کہا نہیں، حضور نے کہا نہیں، تمہیں دنیا میں مکلف کیا گیا، تمہیں دنیا میں کیا کیا گیا ہے؟ اب جب تمہیں مکلف کیا گیا تو تمہیں تو اپنی کوشش سے عمل صالح کی کوشش کرنا ہے اور اعمال سیئہ سے بچنا ہے، کیونکہ تم کو معلوم نہیں تقدیر میں کیا لکھا یا کیا نہیں لکھا ہے، تو تمہیں عمل کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ تم عمل کرتے رہو گے، اسی لیے ہمارے علماء نے کہا کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر معلق اور دوسرا ہے تقدیر مبرم۔ ہو سکتا ہے اللہ نے ایسا لکھا ہو کہ یہ اچھائی کرے گا تو پھر ہمیں اس کو سعید کر دیں گے، اگر شقی بھی ہوگا تو۔ اللہ کے اوپر تو دوسرے کسی کا پاور چلتا نہیں ہے نا، تو اگر وہ شقی کو سعید اور سعید کو شقی بھی کر دے تو اس کے لیے کوئی روکنے والا ہے نہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بندہ نیکی کرے اور اللہ بندے کی نیکی کو ضائع کرے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہمیں تو محسن بننے کی زندگی بھر کوشش کرنا ہے، الی حین آخری سانس، یعنی آخری سانس نکلے وہاں تک، الی ان یأتینا الیقین، موت آ جائے وہاں تک کہ کوشش کرنا ہے اعمال صالحہ کرنے کی۔ بہرحال اس روایت میں صرف ایک جملہ ہے جو ترجمۃ الباب سے مناسبت رکھتا ہے، ثم بعث اللہ ملکا
کہ اللہ ملک کو بھیجتا ہے. کہا اس میں ملک کا تذکرہ ہے نا, پڑھ لے. اب دوسرا بھی سب ساتھ میں سمجھ لے, لیکن اصل اس روایت کو اس لیے لائے کہ اس میں فرشتے کا کیا کیا گیا ہے, ذکر کیا گیا.